بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ششم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اخلاق و عادات اور سخاوت کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملنے کی وجہ جان سکیں۔ اپنی زندگیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بنو امیہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ کا لقب غنی اور جامع القرآن تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ایئرز چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت پر ملتا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں آپ کے قریبی ساتھی شامل تھے، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، حضرت عثمان بھی شامل تھے، حضرت یاسر بن عمار، حضرت بلال، حضرت ارقم اور مزید نیک اور پاکیزہ افراد۔ تو اس کا مطلب کہ جو اوائل تھے، اوائل اسلام میں السابقون الاولون جو تھے، ان میں حضرت عثمان غنی کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ آپ نے آغاز اسلام ہی میں حق کی آواز پر لبیک کہا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ جب آپ کے گھر والوں نے ان کو جب آپ کے قبول اسلام کی خبر ملی تو انہوں نے آپ پر سختیاں شروع کر دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت سے ان مشکلات کو برداشت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے آپ کاتب وحی بھی تھے، قرآن اور اسلامی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ دوہری ہجرت کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، یعنی کہ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ رضی اللہ عنہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دونوں صاحبزادیاں تھیں ان کی، آج پتہ نہیں کیا ہے اتنا وہ ڈیٹیک ہو رہا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ایک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کو نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے اور پھر ان کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی کہ وہ پاک ہستیاں جن کو جنت ہی میں آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، یعنی کہ وہ پاک ہستیاں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نہایت شفیق، مہربان اور نرم دل انسان تھے، بے حد سخی بھی تھے اور فیاض بھی تھے۔ سخاوت کی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب ملا۔ غنی بے حد مالدار ہونے کے باوجود بھی کبھی غرور و تکبر نہیں کیا، عاجزی سے پیش آئے، غریبوں اور یتیموں بیواؤں کا دل کھول کر ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد حیادار تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی جو بطور خلیفہ خدمات تھیں، ان کا جو خلافت کا دور تھا وہ تقریباً 12 سال تھا،
اور جن میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ تھا اس ٹائم. لیکن میٹھے پانی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا. تو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہودی سے وہ کنواں انتہائی مہنگے داموں خرید کر مسلمانوں کے لیے فری آف کاسٹ وقف کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے. مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا. اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا. آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی، یعنی کہ مسجد کی جگہ جو تھی وہ بڑھائی گئی. آپ کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو فتوحات ہیں ان کا میپ پر یہ جو نقشہ ہے یہ اس پر آپ کے سامنے ایک ان کی فتوحات کی عکاسی کی گئی ہے. اور اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 82 ایئرس کی عمر میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی. آج کے سبق کے اہم نکات: اسلام کے تیسرے عظیم جو خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے اسلام کے اوائل میں شروع میں اسلام قبول کیا. آپ نے بھی بہت سی سختیوں کو صبر و استقامت سے برداشت کیا. آپ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے. آپ بطور خلیفہ آپ نے اسلام کی بہت سی خدمات کی. ہمیشہ اپنا مال اسلام کے لیے وقف کیا. آپ کے دور میں بحری جہاز بنانے کا بڑا کارخانہ بنایا گیا. مسلمانوں کو آپ نے ایک ہی قرأت میں جمع کیا. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے 82 سال کی عمر میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اب آپ نے آج کے سبق کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. دوسرے جوابات کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ کیا آپ کے جوابات یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش، ویل ڈن. اور اگر کبھی آپ کا جواب غلط ہے تو اپنی اصلاح کیجیے. اس کے بعد خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے ویڈیو کو سٹاپ کرنے کے بعد. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جوابات یہی ہیں. اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ مشق ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اور اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو صفت سخاوت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی فہرست بنائیں تاکہ آپ کو بھی ابھی سے آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ آپ کے اندر یہ سخاوت جیسی صفت پیدا ہو. جزاک اللہ خیرا.